صفحہ نمبر 13 اور رکوع سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ان لکم فیہ لما تخیرون، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ، ان لکم لما تحکمون، سلہم ایہم بذلک زعیم، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے باغ والوں کا تذکرہ فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کا تذکرہ اور ان کے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مشرک لوگ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان دنیا میں بھی بھوکے مر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو اس لیے کچھ نہیں ملا رب ان سے ناراض ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا تو ان کو مال بھی دیتا، دولت بھی دیتا اور اولادیں بھی بری دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اس لیے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، جیسے ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا ان کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ان کی قیاس آرائیاں تھیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا معیار جو ہے وہ دولت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوشی اور ناراضگی کا معیار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن بکریاں چراتے ہیں، اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے 10 سال انہوں نے خدمت کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں 10 سال چرائیں، لیکن ان کا چچا زاد بھائی جو قارون، وہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن اس کو اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں ہوا۔ اگر دولت میں یار ہوتا تو قارون کا بڑا درجہ ہوتا اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کو دیکھتے ہیں، ایمان والے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ دنیا میں بھی بھوکے ہیں، ان کے پاس مال کی کمی ہے، آگے جا کر بھی ان کے پاس مال نہیں ہوگا، ہمارے پاس مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں دنیا میں دیا ہے اور آگے بھی جا کر ہمیں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان خیالات باطلہ کی تردید فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان للمتقین، ان بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نعمتوں کے باغات کس کے لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟
متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقین تقوی سے ہے، تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا۔ اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ کہ بندہ جو ہے وہ کفر و شرک سے بچے، اور اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچے، پھر گناہ صغیرہ سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچے۔ یعنی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں کے باغات عطا فرمائیں گے۔ اب ان کا خیال کیا تھا کہ ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی ملے، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایمان والوں کے لیے آخرت میں نعمتوں کے باغات ہیں تو ایمان والے اور مجرم لوگ جو ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کو آخرت میں نعمتوں کے باغات ملیں گے اور کافر مشرک لوگ جو ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو آخرت میں بھی نہیں ملنا، ہمیں دنیا میں بھی ملا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افنجعل المسلمین، افنجعل، کیا بھلا ہم کر دیں گے المسلمین، مسلمانوں کو، فرما بردار لوگوں کو، کل مجرمین، مجرم لوگوں کی طرح۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم ایمان والوں کو بے ایمانوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ تمہارا خیال جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ فرما بردار جو ہیں وہ اور نافرمان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تم کیسے فیصلے کرتے پھرتے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیفا، کیسے؟ تحکمون، تم فیصلے کرتے ہو؟ یہ جو تمہارے خیالات ہیں یا تمہارے ذہن کے نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ تمہارا یہ فیصلہ، تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام لکم، کیا تمہارے لیے ہے کتابن، کوئی کتاب، فیہ، جس میں تدرسون، تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے اس فیصلے کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آپس میں برابر کر دیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ حق اور باطل جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ بدعتی اور سنتی برابر ہو جائیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ ان لکم، کہ بے شک تمہارے لیے ہے، فیہ، اس میں، لما، البتہ وہ چیز، تخیرون، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو تم اس کتاب کو پیش کرو کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، تمہاری پسند کے مطابق تمہیں اللہ تعالیٰ عطا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پرکھتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، موحد کون ہے اور مشرک کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو تعمیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں کے باغات عطا کریں گے، کافر کو، مشرک کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام، یا، لکم، تمہارے لیے، ایمان، قسمیں ہیں، علینا، ہمارے ذمے، بالغۃن، جو پہنچنے والی ہیں، یعنی ایسی قسمیں ہیں جو مضبوط قسمیں ہیں جو پہنچنے والی ہیں، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن کی طرف۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی قسم اٹھا کر وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ آخرت میں بھی نعمتیں ملے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، لما، البتہ وہ چیز، تحکمون، جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو تم نے اپنے متعلق فیصلہ کر لیا ہمیں یہ ملے گی، کیا وہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے؟ کیا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ تمہیں یہ چیز عطا کریں گے؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہارے فیصلے کے مطابق تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک
نہیں کریں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا سلوک ہوگا، اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو پھر اللہ کے ہاں تمہیں کچھ بھی قیامت والے دن نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب سل پوچھیے آپ ہم ان سے، ایہم کون ہے ان میں سے، بذالک اس کا زعیم ذمہ دار۔ اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیے تم میں سے کون ہے جو اس بات کا ذمہ دار ہے، ان ساری باتوں کا ذمہ دار ہے کہ ہمیں تو دنیا میں بھی دولت ملی ہے، آخرت میں بھی دولت ملے گی، ہمیں تو دنیا میں بھی مال ملا ہے، اولاد ملی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلے کریں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اے میرے محبوب ان سے پوچھیے یہ کیا بتلاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا لہم ان کے لیے شرکاء شریک ہیں، کیا ان کے لیے شریک ہے؟ وہ مشرک لوگ تو لات منات عزا کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے تھے، خالق اور مالک لات منات عزا کو نہیں مانتے تھے۔ لات منات عزا کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے شریک ہے؟ فلیاتوا پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم اپنے شریکوں کو، اگر ان کے لیے کوئی شریک ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو میدان میں لے آئیں، ان کانوا اگر وہ ہیں صادقین سچے، اگر یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو بھی میدان میں لے آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ اس دن گناہ گاروں کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یوم جس دن یکشف کھولی جائے گی عن ساق پنڈلی، جس دن ننگا کر دیا جائے گا پنڈلی کو، ویدعون اور وہ بلائے جائیں گے الی السجود سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کھولا جائے گا پنڈلی کو، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ جب آدمی دنیا میں بھاگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہوئے اس کے پنڈلی جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے، تو فرمایا وہ دن اس قدر سختی کا دن ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ہوں گے ان کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدے نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ تختے کی طرح ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو جھکا نہیں سکیں گے، وہ کوشش کریں گے لیکن ان سے سجدہ ہوئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستطیعون پس وہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے سجدے نہیں کیے یا جنہوں نے کیے تو ہیں لیکن ان سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اور جنہوں نے اللہ کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، اخلاص کے ساتھ کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم نگاہیں ان کی۔ دیکھیں آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی آنکھ اوپر نہیں اٹھتی، ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے وہ نیچے ہی دیکھتا ہے، آنکھ اٹھانے کی قابلیت صلاحیت اس میں نہیں رہتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم نگاہیں ان کی۔ اس دن کافر مشرک اور گناہ گار لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم چھائی ہوگی ان پر ذلۃ ذلت، وہ خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، فرشتوں کے ہاں بھی وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے اور عام لوگوں کے ہاں بھی وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ترہقہم ذلہ چھائی ہوگی ان پر ذلت،
وقد اور تحقیق کانو وہ تھے یدعون بلائے جاتے الی السجود سجدوں کی طرف وہم سالمون حالانکہ وہ صحیح سالم تھے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، 5 وقت کی اذان سنتے تھے اور ان کو مسجد کے اندر بلایا جاتا تھا کہ آؤ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدے کر لو، لیکن دنیا میں صحیح سالم ہونے کے باوجود وہ سجدے نہیں کرتے تھے۔ جب دنیا میں صحیح سالم ہونے کے باوجود وہ سجدے نہیں کرتے تھے تو آج کے دن اللہ نے ارشاد فرمایا فلا یستطیعون، وہ اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک سکیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آوازیں آتی تھیں، ان کو سجود کی طرف بلایا جاتا تھا، ان آوازوں کو نہیں سنا، ان کو واعظ کیا جاتا، نصیحت کی جاتی اور ان کو بتلایا جاتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو یہ کہتے تھے جاؤ تم پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا صحیح سالم ہونے کے باوجود یہ سجود کی طرف بلائے جاتے تھے اور یہ سجدے نہیں کرتے تھے، تو آج کے دن بھی وہ سجدے نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت ہی نہیں عطا کریں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فذرنی، اے میرے محبوب پس آپ چھوڑ دے مجھے، ومن اور اس کو یکذب جو جھٹلاتا ہے بہذا الحدیث اس بات کو۔ کس بات کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جو جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب یہ میرا اور اس بندے کا معاملہ ہے، میں اس سے خود نمٹ لوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں اس بندے سے جس نے میری بات کو نہیں مانا، جس نے میرے احکامات کو نہیں مانا، جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی، کفر اور شرک میں مبتلا رہا، اللہ نے ارشاد فرمایا میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ سنستدرجہم، ان قریب ہم درجہ بدرجہ ان کو چڑھائیں گے، من حیث جہاں سے لا یعلمون وہ جانتے بھی نہیں تھے، جہاں سے ان کو علم بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ استدراج، سنستدرجہم استدراج سے ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ چڑھانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قریب ہم درجہ بدرجہ ان کو چڑھائیں گے، من حیث اس جگہ سے لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ دنیا میں وہ نافرمان تھے، پھر بھی ان کو کیا ملتا تھا؟ مال ملتا تھا۔ نافرمان تھے، اولاد ملتی تھی، نافرمان تھے، عہدے ملتے تھے، اور نافرمان تھے لیکن ترقیاں ان کو ملتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں ان کو نافرمان ہونے کے باوجود عطا کی ہوئی تھی، لیکن وہ کیا خیال کرتے تھے؟ رب ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر ان کو علم ہو جائے گا کہ ہم کیا کرتے تھے، ہمیں مال ملا تھا، ہمیں دولت ملی تھی، ہمیں اولاد ملی تھی، اور ہم نے مال و دولت کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، خود بھی ہم نافرمان رہے اور اپنی اولاد کو بھی غلط راستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آنکھ بند ہوگی پھر ان کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ اپنے مقام کو دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جگہ پر بھیجا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ضرور مانیں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک سفر ہے، اور منزل کون سی ہے؟ آخرت۔ اور اگر کوئی راستے میں ہی بیٹھ جائے تو وہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا۔ جب دنیا ایک راستہ ہے، ایک سفر ہے، اگر ہم سفر میں بیٹھ گئے تو ہماری جو منزل ہے، ہم نے پسرور جانا ہے، راستہ ہمارا کون سا ہے؟ ہم کلے والی سے ہو کر جائیں گے۔ اگر راستے میں ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک راستہ ہے، ایک سفر ہے، اور منزل تمہاری کیا ہے؟ آخرت۔ اگر تم دنیا میں ہی بیٹھ گئے تو آخرت میں تم کیسے کامیاب ہو سکو گے؟ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکو گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي،
اور میں مہلت دیتا ہوں لہم ان کو، جو گناہ کرتے ہیں ان پر فوری طور پر عذاب نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قیدی، ان بے شک قیدی میری تدبیر متین بڑی مضبوط ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئیں گے تو پھر اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ کوئی ان کو اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان قیدی متین، اور قرآن پاک میں سورۃ البروج میں کیا تھا؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے، تم کر لو جو کرنا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔